یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی اسٹیج، کوئی ممبر، محراب مل جائے تقریر کے لیے تو پھر بس ان کی تقریر کی ابتدا بھی فرقہ واریت سے ہوتی ہے اور ان کی تقریر ختم بھی فرقہ واریت پر ہوتی ہے۔ جیسے ان کو کوئی اور موضوع ملتا ہی نہیں ہے، بس ان کا ان کے تقریر کا سلسلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جا کے فرقہ واریت پر تقریر کریں گے، دوسری جگہ جا کے فرقہ واریت پر تقریر کریں گے، اور لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں تو وہ بھی لگے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے علماء کرام ایسے بھی ہیں جو صرف قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری عوام ایسے علماء کرام کو سنتی نہیں ہے، کیونکہ کچھ سنیں گے تو کچھ سیدھی راہ پر آئیں گے، اور سیدھی راہ اور اچھی چیزوں کی طرف تو ہماری عوام نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ثاقب بھائی آپ کی تقریر میں وہ مزہ نہیں آتا۔ مزے سے مراد وہی کہ میں کسی کے خلاف کیوں نہیں بولتا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جب وہ تھوڑا سا اس طرح مزہ لے کر آئیں، کسی کے خلاف آپ بات کیا کریں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے قرآن و حدیث بیان کیا ہے اور میں قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں، اب آپ کو مزہ نہیں آتا تو ہم کیا کریں۔ اب ایک صاحب تھے جو وہ یہاں پر اکثر ہم جب سوال جواب کی نشست ہوتی ہے تو جب بھی سوال کرتے تو ایسا ہی سوال کرتے کہ فرقہ واریت پر مشتمل ہوتا کہ بھئی اس کا پھر جواب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم جب وہ جو اس کا جواب بنتا تھا مختصر سا جواب دے دیتے تھے، بات ختم۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ بھئی نہیں، اس کا تھوڑا سا مسالے دار جواب کیوں نہیں ملتا، یہ جو ہے وہ ہماری جماعت، ہمارے فرقے کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ اکثر سوال کرنے کی کوشش کرتے تھے اس طرح۔ جب ان کی بات نہیں بنی تو ایک دفعہ وہ پھر آئے، کہنے لگے کہ امام صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کرتا، اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے کہ فقہی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، جتنا آپ کو آتا ہے آپ بیان کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پھر سنائیں خواب۔ کہنے لگے کہ میرے مرحوم باپ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ قبر سے مجھے آواز دے رہے ہیں۔ میں نے جب قریب جا کے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جایا کریں، اس سے اگلی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کریں۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بہترین نمازی ہیں، کوئی نماز آپ سے نہیں چھوٹتی، آپ یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اب شیطان کو بڑی تکلیف کہ بھئی اسے نماز کیوں نہیں چھوڑتی۔ اب وہ ویسے نہیں روک سکا تو آپ کی والد کی شکل میں جو وہ آپ کو خواب میں آئے اور آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ تو ویسے آپ بتائیں کہ کبھی زندگی میں آپ کے والد نے آپ کو نماز سے روکا؟ کہنے لگے نہیں، تو وہ تو ہمیں مار کے نماز پڑھوایا کرتے تھے۔ میں نے کہا پھر زندگی دنیا سے جانے کے بعد ان کو مزید نماز کی اہمیت کا پتہ چلا ہوگا، وہ آپ کو نماز سے کیوں روکیں گے۔ تو اس لیے وہ آپ کے والد نہیں ہیں، اور آج وہ آپ کے والد کی شکل میں ہو سکتا ہے، کل آپ کے دادا کی شکل میں شیطان آئے، لیکن آپ نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑنی۔ تو اب وہ کچھ اور چاہتا تھا، ہم نے جو اس کے خواب کی تعبیر اور بیان کی، حالانکہ تعبیر نہیں ہے، لیکن اسے یہ جواب دینا اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ انہیں یہ بیان کیا جیسے کہ بھئی وہ خود ساختہ انہوں نے یہ خواب سنایا تھا، خود سے ہی بنایا ہوا تھا اور خود سے ہی آ کے سنایا، تو پھر اس کا جواب بھی خود سے ہی ہوگا، اس کا جواب جو ہے وہ صحیح والا نہیں ہوگا، کیونکہ خواب بھی خود بہت بنا ہوا ہے، تو جواب بھی ایسا ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم ایسا جواب نہ دیتے تو میں پھر کوئی اس طرح کا خواب آ کے سنانا تھا، تو میں نے اسے ایسا جواب دیا کہ بھئی وہ آپ کے والد نہیں ہیں، وہ شیطان ہے، اور آپ کے والد کی شکل میں وہ شیطان آیا ہے تو اس کی بات ہرگز نہیں ماننی۔ اس کے بعد اس نے اس طرح کوئی سوال نہیں کیا۔